علامہ نفیس احمد صدیقی۔ محترم جنید احمد صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ اگر لا علمی میں اعضائے وضو میں سے کوئی جگہ خشک رہ جائے اور نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلے تو کیا دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے یا لا علمی کی وجہ سے نماز معاف ہو جائے گی؟ تو محترم جنید صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرنا چاہیے۔ کیوں اعضائے وضو کو 3 بار دھونے کا حکم دیا گیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ بھی دھویا، 1 مرتبہ بھی دھویا ہے، لیکن 3 مرتبہ دھونے کا حکم یہی ہے کہ اگر 1 مرتبہ میں شک ہو تو دوسری مرتبہ دھو لیں، اگر دوسری مرتبہ میں بھی شک ہو تو تیسری مرتبہ دھو لیں، اگر تیسری مرتبہ میں بھی بندے کو شک ہو تو اس کو چوتھی اور 5ویں مرتبہ دھونے میں بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب انسان اپنے اعضائے وضو کو دھو رہا ہوتا ہے، اور اعضائے وضو میں سے جو خاص اعضائے وضو ہیں، خاص سے مراد یہ ہے کہ جن حصوں کا ایک دم دھونا بالکل ضروری ہے، وہ پورا چہرہ ہے، اور اس کے بعد یہ ناخن سے لے کر اور یہاں تک کہ انگلیوں سے اوپر کے حصے تک آپ کو یہاں تک دھونا ہے، کہ انگلیوں سمیت دھونا ہے دونوں ہاتھوں کو، اور اسی طرح پھر سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، اور تیسرا اور چوتھا جو ہے وہ آپ کو ٹخنوں سمیت دونوں پیر کو دھونا ہے۔ یہ ٹخنا اس کو کہتے ہیں، یہ ٹخنے سے نیچے تک کا حصہ پورا کا پورا ٹخنا سمیت اس کو دھونا ہے۔ تو اب یہ اعضائے وضو کو جب بندہ دھو رہا ہے، یعنی وضو کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اتنا احتیاط برتے کہ اگر 1-2 دفعہ میں ہی اعضائے وضو اچھی طرح دھل جائے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو 3 مرتبہ دھو لے، اور 3 مرتبہ میں تو مکمل دھل جاتا ہے۔ اب چوتھی 5ویں مرتبہ کی نوبت نہیں آتی، اور عمومی طور پہ بلکہ 99.99% لوگوں کا وہ اعضائے وضو اگر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوتا ہے تو مکمل طور پہ دھل جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی بندے کا اعضائے وضو دھلنے سے رہ جائے، چاہے وہ بال برابر کیوں نہ ہو یا ذرہ برابر بھی، اگر وہ جگہ خشک رہ گیا ہے، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک دھونا فرض ہے، تو اب اس پورے حصے میں اگر اس کے درمیان میں کہیں بھی ذرہ برابر بھی خشک رہ جائے گا تو بندے کا وضو نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح ٹخنے سے نیچے تک کا پورا حصہ دھونا ہے، ٹخنا سمیت دھونا ہے، اگر اس کے درمیان میں کہیں خشک رہ جاتا ہے تو بندے کا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو پورا چہرہ ہمارا دھونا ہے، چہرے میں سے اگر کہیں کوئی حصہ خشک رہ جائے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اب اگر کسی کے اعضائے وضو میں سے ذرہ برابر بھی خشک رہ جائے تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ پر آپ کا سوال یہ ہے کہ اعضائے وضو میں سے اگر کوئی حصہ خشک رہ جائے اور نماز کے بعد پتہ چلے کہ ہمارا یہ حصہ خشک رہ گیا ہے، لہذا اب اس کو چاہیے کہ دوبارہ اس حصے کو دھوئے، اور دھونے کے بعد پھر جا کر نماز پڑھے۔ کیوں کہ اس کا جب وضو ہی نہیں ہوا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وضو نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جب وضو نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، تو اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے جا کر دوبارہ وضو کرے اور وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ کے کسی حصے میں، ایک ہاتھ کے کسی حصے میں خشک رہ گیا ہے تو کیا دوبارہ سے پورا وضو کرے؟ اگر اس نے نواقص وضو میں سے کوئی عمل نہیں ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو وضو کر کے گیا ہوں، نماز پڑھا ہوں، تو یہ ہمارے انگلی کا فلاں حصہ چھوٹ گیا ہے یا یہ بازو کا ایک حصہ یہاں پہ رہ گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ جا کر اس حصے کو دھو لے گا تو اس کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ نئے سرے سے مکمل وضو کرے، نئے سرے سے اس وقت مکمل وضو کرے گا کہ جب اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ جا کر وضو کرے اور پھر دوبارہ نماز پڑھے۔ لا علمی کی وجہ سے اس کی نماز ایسا نہیں ہے کہ ہو جائے گی، کیونکہ لا علمی کا علم اب ہو چکا ہے اور وہ نماز دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو اس لیے ایسی لا علمی کی معافی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 666 میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اور وہ کیا، اس نے وضو کیا لیکن پاؤں پر ایک ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ تو اس نے جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑا ہوگا، لیکن اس کا خشک ناخن کے برابر تھوڑی سی جگہ پیر کے اوپر خشک رہ جاتی ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے اس کو دوبارہ وضو کرنے کا بھی حکم دیا اور دوبارہ نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ وضو سے مراد ہوتا ہے دھونا، تو جو حصہ خشک رہ گیا ہے اس حصے کو جا کے بندہ دھو لے گا اور دھو کر پھر جا کر وہ اپنی نماز ادا کر لے گا۔ نئے سرے سے اس نے دوبارہ وضو کر لیا ہے تو بھی کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ ہاں، شک اگر اس کو ہے کہ پتہ نہیں کون سا حصہ خشک رہا تھا، ابھی میرے ذہن میں بات آئی تھی پھر میں بھول گیا، تو اسے چاہیے کہ
سرے سے جا کر وضو کر لے. مختصر یہ کہ اگر کسی شخص کا وضو کامل نہ ہو اور اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ بال برابر بھی ناخن کے برابر بھی خشک رہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ جا کر وضو کرے, چاہے وہ نماز پڑھ چکا ہے باوجود اس کے دوبارہ جا کر وضو کرے یا اس حصے کو دھوئے اور دھونے کے بعد پھر جا کر نماز ادا کرے. اور یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 666 میں ہمیں اس بات کی رسول پاک سے بذات خود تعلیم ملتی ہے. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے اور احسن طریقے سے وضو کرنے اور بحسن خوبی نماز ادا کرنے کی, خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے.